میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہنر دیا ہے کہ اپنے باتوں کو سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں انشاءاللہ اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بات کو سمجھنا اور اس کو اپنے لیے عمل کرنے کا پہلو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے. آج کا جو ٹاپک ہے جیسا کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، یعنی کہ امت کی ماؤں اور بیٹیوں کے نام ایک پیغام ہے جو اس پریزنٹیشن کے تھرو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کمپلیٹ مدر، ایک کمپلیٹ وومن، کمپلیٹ سسٹر جو اسلام کا مطلوب ہے، انہیں کن چیزوں پر اپنی فوکس رکھنا چاہیے، کس طریقے سے ہم ایک بہت زیادہ پروڈکٹیو اور سکسیسفل لائف حاصل کر سکتے ہیں، وہ کی پوائنٹس کو ہم دیکھیں گے. اگر دیکھا جائے تو قوم کے عروج اور زوال میں ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور ان نسلوں کو اور ان قوموں کو پرورش چلانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا. یعنی ماؤں کی گودوں سے نسلیں نکلتی ہیں، ماؤں کی گودوں سے بڑے ہونہار سکسیسفل لیڈرز نکلتے. اگر امت بیدار ہے، اگر امت میں بیداری ہے، امت میں شعور ہے، تو سمجھنا کہ اس قوم کی مائیں بیدار ہے، اینڈ وائس ورس. جو ورڈ نکلا ہے، جو روٹ ورڈ ہے امت کا، اور جو امی جو اردو عربی میں نام ہے، دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے سے ہی، یعنی یہی جو روٹ ورڈ ہے اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے امت اور ماں دونوں کے عروج میں جو ہمارا رول ہے، بہت اہم رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. قرآن شریف میں کئی بار ہم ان چیزوں کو یاد دہانی کر رہے ہیں. اگر ایک حدیث کا حوالہ لوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری زندگی میں، یعنی اللہ اور رسول کے بعد میں کس کا سب سے زیادہ حق ہے، کس کا سب سے زیادہ حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص پھر سے دوبارہ سوال کرتا، میری زندگی میں اللہ اور رسول کے بعد میں کس کا مقام سب سے عمدہ یعنی سب سے پریشیس ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور تیسری بار بھی ماں کا ہی نام لیا. سبحان اللہ. سن کر بہت پراؤڈ فیل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے حق میں جو ہم کرتے ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بعد ہماری اطاعت کریں. بہت بڑا مرتبہ اسلام نے ہمیں دیا، بہت بڑا مرتبہ، جو کہ اسلام سے آنے والی پہلے والی لائف میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا مقام کیا تھا اور اسلام آ کر عورت کو کیا مقام عطا کیا. یہ تھا ہماری مقام کے تعلق سے قرآن اور حدیث کا حوالہ. بہنوں، آپ تمام ایگری کریں گی کہ جب کوئی مرتبہ ملتا ہے، جب کوئی پوزیشن ملتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہے نا. یعنی جب ہمارا پوزیشن بڑھ جاتا ہے، کوئی آرگنائزیشن ملی، جب آپ ٹیچر ہوں گی تو آپ کلاس کا مانیٹر کریں گے، آپ کلاس کی ریسپانسبلٹی ہوں گی. پھر آپ انچارج بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سیشن دیا جاتا ہے، اتنے کلاسز کی آپ ذمہ دار بن جاتی ہیں. پھر آپ ایچ ایم بن جاتی ہے تو پوری اسکول کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام درجوں میں سب سے بہتر درجہ بنایا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی اتنی ہی ہیں. سبحان اللہ. ان سب کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا ہتھیار کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کیا کردار کی ضرورت پڑے گی، کیا وہ ہنر ہیں جو مجھے جاننا چاہیے کہ وہ نسلیں تھیں جو فخر کرتی تھی، جن کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے شیر خوار لوگ پیدا ہوئے،
اور حضرت ٹیپو سلطان جیسے، حضرت جو ہے نا زکریا جیسے، یا پھر زہرا جیسے لوگ پیدا ہو رہے تھے، اور سڈنلی اتنا بڑا گیپ، اتنا بڑا گیپ. ہم دور دور تک کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان کہاں بزی ہے، کہاں ہماری نسلیں پائے جا رہی ہیں؟ ٹک ٹاک پر، یوٹیوبرس پر، یا بہت سے بہت انجینئرس یا ڈاکٹرز بن جا رہے ہیں. مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہے تو ہم صرف کھانے کے اس میں، یا پھر ہم پائے جاتے ہیں جوتے، کپڑے، پرس. یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں کیوں؟ کہاں گئے وہ اسلاف ہمارے؟ اس میں کہیں نہ کہیں ہم ماؤں کا بہت بڑی جو ہے نا غفلت رہی ہے. تو ان غفلتوں کو، پردے کو چاک کرنے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ سلائیڈ نصرت پلیز. اچھا، آج ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ 3 پہلوؤں کو، بات کو ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے. پہلا ہے مجھے اپنی امپورٹنس آف ہیلتھ پہ دھیان دینا ہے نا، کہ کوئی چیز اگر میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو میرے اندر وہ قوت ہو، میرے اندر وہ صلاحیت ہو کہ میں اسے اچیو کر پاؤں. ٹھیک ہے، اس میں ہیلتھ کا بہت بڑا رول ہے. اینڈ ہیلتھ میں ہم 2 سیکٹس دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے ہماری روحانی ہیلتھ، دیٹ از اسپرچوئل ہیلتھ، کیونکہ ہمارا جسم 2 چیزوں سے بنا ہوا. کس سے بنا ہوا ہے؟ ایک روح جو کہ آسمانی ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی ہی ہوگی، اور ایک جسم ہے جو کہ مادی یعنی ارضی ارتھ کے مٹیریل سے بنا ہے، تو اس کی غذا بھی زمینی ہی ہوگی. ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے ہمارے ٹائم کہاں جانا، ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے، ہم اپنے ڈیوٹیز کیوں نہیں کر پا رہے. پہلے کے بچے 8 9 بچے ماؤں کے ہوتے تھے، سارے با اخلاق، سارے حلال کمانے والے، سارے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنے والے، جوائنٹ فیملیز، محبت کے ساتھ رشتوں کو نبھانے والے. کیا چیز تھی جو ہم میں لیگ ہو رہی ہے؟ ہمارے 2 3 بچے ہم سے نہیں سنبھل پا رہے، کہیں نہ کہیں ہم نے وقت کو ضائع کیا. ان چیزوں پر ہم دیکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری کی وہ عظیم مائیں کون تھی. کچھ مثالیں ہم بیان کریں گے تاکہ ہم ان سے انسپریشن لیں، کیونکہ قرآن کا بھی طریقہ کار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرمائے میں نے متواتر تمہیں کئی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی. تو ہیومن مینٹالٹی، ہیومن نیچر ہے کہ وہ مثالوں کے ساتھ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا. اس میں کوئی ڈیگریڈیشن یا پھر انسلٹنگ نہیں ہے، یہ انسپریشن کے لیے رکھا گیا ہے. اس کے بعد میں ہم کچھ ٹپس پیرنٹنگ کے بھی لیں گے. اذان ہو رہی ہے، میں 1 منٹ کا بریک لیتی ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اذان کا جواب دیں، دعا کریں. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر اذان. ہم غور کریں گے اور کس طریقے سے اس سے بہتر بنانا ہے، وہ بھی کچھ ٹپ ہم دیکھیں گے. پلس ایز کچھ ہسٹری سے کچھ رول ماڈلس لیا جائے گا، پلس ہم لوگ پیرنٹنگ ٹپس اینڈ کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات رکھیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم سچے. کہ یہ بات اس لیے ریفر کی جا رہی ہے کہ قرآن نے نہ صرف، اگر دیکھا گیا تو قرآن میں ہونا کیا تھا، یہ تو بک آف گائیڈنس ہے. بک آف گائیڈنس ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس میں نماز کا طریقہ بتایا ہوتا، زکوٰۃ کس طریقے سے دینی ہے نا، اس طریقے سے باتیں ہونی چاہیے. کیا ضرورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے اور پینے کی چیزوں کے بارے میں بتایا؟ ہم ایک پورا چیپٹر پڑھ کر آئے ہیں سورہ مائدہ کا. اگر ہم دیکھیں پوری شریعت میں سے کھانے اور پینے کا بہت بڑا رول اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے کہ کیسی چیزیں کھانا ہے اور کیسی چیزیں نہیں چھوڑنا ہے. آپ آج اور قیامت تک کے بھی لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں تو آج ہم کو سنت لائف سٹائل اور سنت غذاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ورلڈ اب ریسرچ کر کے ان چیزوں کی طرف. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب پوائنٹ ٹو بی سمرائزڈ کہ کھانے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں. نیکسٹ سلائڈ پلیز.
اب حدیث سے اگر دیکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ مومن کو دو چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو اس کی ناقدری کری جاتی ہے. پہلی ہے وہ فری ٹائم اور دوسرا ہے ہیلتھ. یعنی جب تک انسان کے پاس ہیلتھ اور فری ٹائم ہوتی ہے اس کا قدر نہیں. جب انسان کی ہیلتھ چلی جاتی ہے اور وہ کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس وقت اس چیز کو جو ہے نا اس چیز کی قدر محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ہیلتھ کو یہاں پر بھی واضح کیا گیا ہے, اور اس کو اگر حدیث کی بنا پر کتنی امپورٹنس ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پوری ایک بک ہے طب نبوی کے نام سے, کہ قرآن نے ہمیں پوری گائیڈنس پرووائڈ کیا اور حدیث نے پوری گائیڈنس پرووائڈ کی ہے کہ ہیلتھ از این انٹیگریٹل پارٹ آف مسلم لائف. کہ ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بننے کے لیے, اچھا مومن بننے کے لیے اسے تقویت کا اور صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا. سبحان اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. تو اب ہم ہیلتھ کو, جیسا انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا, ہیلتھ کو ہم دو چیزوں میں سمجھیں گے. آئی تھنک چیزیں جہاں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ ہینڈ ریز کر سکتی ہیں, انشاءاللہ میں اس پہلو کو, کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم عمل بھی نہیں کر سکتے. فیل فری, ہم وہاں پر رک کر انشاءاللہ ہم اس کو ڈاؤٹ کلیئر کریں گے, یا پھر اینڈ آف دا سیشن میں بھی ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں. ٹھیک, تو ہیلتھ کو سمجھنے کے لیے ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ, ایک ہے اسپرچل ہیلتھ اینڈ دوسری ہے فزیکل ہیلتھ. آپ اپنی جگہ بھی ان ورڈز کو ریپیٹ کرتے جائیے کیونکہ دماغ اس کو زیادہ دیر تک سٹور کرے گی. اسپرچل ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہماری روح کے لیے ضروری ہے, اس کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اوبلیگیشن کے طور پہ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنا ہی کرنا ہے. ایک بندے کو اچھا مسلمان بننے کے واسطے یہ جو اسپرچل ہیلتھ کی جو ہماری چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوا اور پانی بیسک انگریڈینٹ ہے لائف کا, انسان کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے, سانس کے بغیر کتنی دیر رہ سکتا ہے, 3 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا. ویسے ہی اسپرچل ہیلتھ کے لیے بہت سارے احکامات ہیں, لیکن یہ 5 چیزیں اگر ہم پکڑ کر چلتے ہیں جس کو پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے, وہ ہماری اسپرچل ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے. اس کے پر 5 سلائڈس ہیں جس پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہماری ہیلتھ کے پر امپیکٹ. اور سیکنڈ پارٹ آف دا ہیلتھ از فزیکل ہیلتھ. اس کی امپورٹنس تو آج کے وقت سے زیادہ یہ 2020 کے بعد سے لے کر اب تک شاید ہم اب تک اتنی زیادہ ہیلتھ کی امپورٹنس نہیں سمجھے تھے جتنی اب سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. کے اب ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے 2 چیزیں دھیان دینا پڑے گا. فزیکل ہیلتھ کو دیکھنے کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے, میرے فزیکل باڈی کو, جسامت کو ٹھیک رکھنے کے لیے 2 چیزوں پر غور کیا جائے. ایک ہے کلینینس اینڈ دوسرا ہے فزیکل ایکٹیویٹی. یعنی ہمارا جسمانی متحرک ہونا, فزیکل ایکٹیو ہونا کتنا اہم ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک, تو پہلے پارٹ آف دی ہیلتھ کی طرف آ جاتے ہیں, دیٹ از اوور اسپرچل ہیلتھ, جس میں ہے ایمان, دیٹ از شہادہ, صلاح, دین کمس فاسٹنگ, زکوٰۃ, حج. ایمان لانا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دیا جائے, حج ادا کیا جائے, روزہ رکھے جائے, زکوٰۃ دیا جائے اور حج رکھا. سبحان اللہ. ایک کے بعد ہم ایک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز مسٹر نیکسٹ سلائڈ. اچھا, ایمان کے تعلق سے کیا ہے معلوم ہے. ایمان پھر اس کے جو قوت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایمان یعنی ہمارا یقین, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہمارا یقین ہمارا ایمان کہلاتا. جتنا اسٹرانگ ہمارا ایمان رہے گا اتنی ہی زیادہ ہمارے عمل ریفلیکٹ کریں, ڈائریکٹلی پروپورشنل. فرسٹ ڈے آف دور قرآن سے ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ایمان رہے گا اتنا زیادہ انسان جو ہے نا ایکٹیو رہے گا, پر امید رہے گا, کیونکہ نا امیدی کفر ہے. سبحان اللہ. تو ہماری اسپرچل جب ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر جب ہمارا یقین رہتا ہے تو انسان کی جو اسپرچویلٹی ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مومن کبھی بھی نا امید نہیں, ایک مومن کبھی بھی, ایک مومن کا شیوا نہیں ہے, کیونکہ مومن کے شیوے کے ساتھ تو نا امیدی کفر قرار دی گئی. یعنی ڈس اپوائنٹڈ ہونا یا ڈس ہارٹ ہونا, ڈپریس ہونا مومن کے کردار میں سے نہیں. اس کے لیے ہر چیز میں اللہ کے فیصلے میں خیر نظر آتا, جس کی وجہ سے انسان چاہے خوشی کے حالات ہو, چاہے دکھ کے حالات ہو, پریشانی کے حالات ہو,
اور یا پھر خوشحالی کے آنے. تو بندہ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ زیادہ خوشی میں پھولتا ہے، اوور جو ہے نا وہ کرنے لگتا ہے، نہ غم میں آ کر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف. مومنوں کو دیکھا گیا تو اتنی زیادہ یہ کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن ہے، جو ذکر ہے، مومنوں کی روح کی غذا کا کام کرتا ہے. مومن ایکٹیو ہوتا ہے، مومن جو ہے نا پر امید ہوتا ہے، مومن دوسروں کے لیے راہ مشل ہوتا ہے، روشنی پھیلانے والا ہوتا ہے، اپنے حالات کا سامنا کرنے والا. یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اسپرچل ہیلتھ کو ریلیٹ کرنے کہ مومن کسی بھی حالت میں گھبرانے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو کڑی ہے، اس کے ہاتھ میں جو بہت بڑی ہتھیار ہے، وہ ایمان کا ہے. میں جہاں بھی جاؤں، اگر مجھے پانی میں سے سمجھو ایک بندے کا پیراشوٹ سے لٹکا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ میں کوئی سی ڈوری ہے، وہ چاہے کہیں بھی جائے، چاہے پہاڑ پہ سے جائے، چاہے وہ سمندر کی طرف سے جائے، چاہے ڈیزرٹ کی طرف سے جائے، جتنا مضبوطی سے وہ تھاما ہوا رہے گا اس ڈور کو، اتنا ہی وہ سیف ہے. جتنا لوز وہ ہولڈ کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ نقصان اٹھائے. تو ایمان بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے. تو کرنا کیا ہے؟ اپنے ایمان کو فیڈ کرنا ہے. ایمان ایک شجر کی طرح ہے جو بڑھتا اور گھٹتا رہتا. جب ہم اچھے حالات میں ہوتے ہیں، اچھی غذا پرووائڈ کرتے ہیں، اچھی نالج پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں تو دل بولتا کہ ارے نہیں سب چیز صدقہ کرنا، اب نماز کرنا، اچھا پڑھنا، ایک دم ایمان ریز ہو جاتا ہے. ویئر ایز آن دا ادر ہینڈ، جب ہم ان چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان لو ہونے لگتا. رمضان میں ہمارا گریڈ آف عمل کیوں انکریز ہوا رہتا؟ کیونکہ ہمارا ایمان بڑھا. ایسے ہی ہمارا سائیکل چلتے ہیں. تو اسپرچل ہیلتھ کے لیے ایمان کو بڑھاتے رہنا، یہ ہماری تندرستی کے لیے، یہ ہمارے پروڈکٹیو لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت ڈیٹیل میں نے سمجھایا ہے. آگے کے لمحوں کو انشاءاللہ پہلوؤں کو ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا، پھر نیکسٹ جو ہمارا رکن ہے، جو ہمارا سیکنڈ پلر آف اسلام ہے، وہ ہے نماز. ابھی نماز میں انٹر ہونے سے پہلے کا جو پارٹ ہے اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ از وضو. سبحان اللہ. وضو کے اندر کی جو خصوصیت ہے، بندہ اگر اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے تمام اعضاء صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو وہ جب نماز میں کھڑے ہونے کے لیے خوشنودی سے جاتا ہے تو اس کے پورے جسم کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، انڈر دا نیلز کے بھی جو گناہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کلین ہو جاتے ہیں. یعنی بندہ اگر احساس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احساس کے ساتھ نماز کی تیاری کرنے لگ رہے تو ایک بیزارگی محسوس نہیں کرتے، اس میں ایک انرجی ہے. اگر ہم اس کے اوپر سائنٹیفک پہلو سے اگر دیکھا گیا تو اس میں جو ایک جو چھوٹا گولا بلب روشن کرنے کے لیے جتنی mm آف انرجی لگتی ہے، اتنی زیادہ انرجی ریچارج ہو جاتی ہے. when we rub our skin with water تو انسان ریچارج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بات تو بولنے کی نہیں ہے کہ آج ہاتھ دھونے کی کیا امپورٹنس. اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم کو کرنے کا کام کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا گیا. کب بتایا گیا؟ ابھی مائکروبس کا نام بھی نہیں معلوم تھا، بھی نہیں معلوم تھا. مائکروبایولوجی سٹارٹ ہو کو ہارڈلی جو ہے نا ایک سینچوری بھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت دن میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کرا ہے. سبحان اللہ. ہم تو اپنی ہیلتھ کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی اللہ کو رضا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہماری اسپرچل ہیلتھ بھی انکریز ہو رہی ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ بھی انکریز ہو رہی ہے. بہرحال وضو کرنا بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے، اور بنا وضو کے نماز بھی نہیں ہوتی. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. اور صلاح کے اوپر میں بات بولوں گی صوم کے آنے سے پہلے، کہ جو صلاح ہے دن میں اگر ہم 5 ٹائم صحیح طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ جو ہے نا صحیح وقت پر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو حشر میں کیا جائے گا اعمال کے مطابق وہ صلاح کا رہے. اگر جس کی صلاح کلیئر ہے وہ جو ہے نا انسان جو ہے نا کامیاب ہے. اگر جس کی صلاح کلیئر نہیں رہے گی، یعنی اس میں نقص رہے گا، بہت ساری خزائیں رہیں گی، اللہ سے بخشش بھی نہیں مانگی گئی ہے، تو پھر وہ خسارے میں. سبحان اللہ. تو یہ اس کا اہم پہلو ہے اسپرچولیٹی سے دیکھا گیا. تو پلس اگر ہماری ہیلتھ پر امپیکٹ دیکھا گیا تو انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھتا ہے، انسان صاف ستھرا ہونا سیکھتا ہے،
5 ٹائم اپنے آپ کو صاف رکھنے کے بعد میں جو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ جو جھکنا اور اٹھنا ہے بضابطے خود، اگر آپ گراؤنڈنگ بول کر اگر آپ ریسرچ کریے پروسٹریشن اینڈ گراؤنڈنگ کے اوپر، بہت بڑا اس کے پر آرٹیکلس اور ریسرچ کیے گئے ہیں کہ یہ جو ہم صلاح میں جاتے ہیں، ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ کہ ہم اس کے بینیفٹ فزیکل بینیفٹس کے لیے ہم یہ کریں، لیکن ایک نقطہ سمجھنے کے لیے میں یہاں پر بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ انسان جھک رہا ہے اپنی کامیابی کے لیے اور لے کر اٹھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جھک رہا ہے اور لے کر اٹھ رہا ہے اپنی صحت اور اللہ کی رضا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید ان چیزوں کو اسی لیے فرض رکھا ہے. ہم ٹالتے ہیں، ہم اسے بوجھل سمجھتے ہیں، ہم اسے ہلکے دل سے لیتے ہیں، ہم بیزارگی سے اور جلدی جلدی میں سجدے ادا کرتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ آخرت میں ہم کیسی نماز لے کر جائیں گے؟ انکمپلیٹ نماز رہے گی. دنیا کی بینیفٹس حاصل نہیں ہو رہے اور آخرت میں اللہ کی رضا نہیں. تو اسپرچویلٹی کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اسپرچوئل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، وہ بندہ جس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاتی ہے، اگر وہ 5 ٹائم اس میں غوطہ لگاتا ہے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہر ہے نماز، 5 وقت کی نماز. اگر کوئی نوافل آپ نہیں کر پا رہے ہو، اگر ہم سے نہیں ہو بھی پا رہا ہے، تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ جسے مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ہے نماز. 5 ٹائم کی نماز، چاہے کچھ بھی ہو جائے، 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرنے سے زندگی میں جو بڑا چینج آئے گا، زندگی میں جو ڈفرینٹ محسوس کریں گے، جو اللہ کی قرب محسوس کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی لذت کا کوئی دوسرا مقام نہیں. سبحان اللہ. اللہ سے ملاقات کی لذت. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جیسے نماز کا وقت آتا تو حضرت علی کا چہرہ چینج ہونے لگا، ایک دم کیفیت چینج، چہرے پہ ریڈنس. تو پوچھا گیا کیا حال ہے؟ لیکن میں اتنے بڑے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. فیلنگ آف احسن، فیلنگ آف ملاقات. سبحان اللہ. ہم رب کے سامنے کھڑے ہوئے. تو انسان جب 5 ٹائم ہوتا ہے، کتنا بھی وہ ایموشنلی ڈیمیج ہو، کتنا بھی زیادہ اسے کامیابی ملی ہو، وہ جھک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، وہ جھک کر اپنا شکر اور عاجزی بیان کرتا ہے، تو وہ اسے ہولڈ کر لے. نماز سبحان اللہ مومن کی معراج ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فرض رکھا ہے. سبحان اللہ. ہم اسے ہلکا نہ. نیکسٹ جو فرائض میں سے آتی ہے وہ ہے ہمارے لیے صوم. بارک اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار ماہ رمضان کی نعمت نصیب. کئی ایسے لوگ ہیں ایک دن پہلے، ایک ماہ پہلے اپنے رب سے جا ملے، اور ہم نہیں جانتے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے اگلے سال اس ماہ کی برکت کو حاصل کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارے رمضان عطا. بیسٹ رمضان یہ والا، بیسٹ والا رمضان یہ رمضان. ایک لمحہ ضائع نہیں، ایک لمحہ ذکر کے بغیر. مومن کے لیے حسرت رہے گی، مومن حسرت کرے گا قیامت کے دن اس لمحات پہ جس میں ذکر سے خالی رہے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا. وہ اندھیرے میں ہوں گے وہ لمحات، اور جس میں ذکر کیا جائے گا وہ نور کے ساتھ چمک رہے. سبحان اللہ. اور پھر رمضان میں ایک نیکی کا درجہ 70. یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے 70 درجے دوں گا. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. We never know وہ کتنے ہزار آسمان زمین بھر کے دینے پر. رجوع تو کریں، مانگے تو صحیح، در تو رکھیں زبان. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بینیفٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو اسپرچول بینیفٹس دیکھا جائے، یہ ایک فرض ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں بتائی گئی ہے. 183 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے. اب اس کے اوپر تو الحمدللہ بہت ساری ریسرچ آ چکی ہے کہ یہ جو ہماری ٹاکسیسٹی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. بہت سارے اگر آپ پیپر ورک دیکھنے لگیں تو، کیونکہ ہمارے یہ سائنٹیفک پریزنٹیشن نہیں ہے لیکن جسٹ ڈسکس کر کے نکلے، تو انسان بھوک اور پیاس کے ذریعے سے لوگوں کا احساس کرنے لگتا ہے. یہ اسپرچول ہیلتھ ہے. along with that اگر ہم صحیح معنوں میں سنت طریقے سے روزے رکھتے ہیں تو ہماری ہیلتھ امپروو ہوگی. ہمارا کولیسٹرول لیول، ہمارا بی پی، ہمارا شوگر، ہر چیز ایک لحاظ سے کنٹرول ہے. جس کا کڈنیز ایشو ہو سکتے ہیں وہ، جس کی الزائمرز جو بھولنے کی بیماریاں ہیں، پرسنٹیج آف جو امپروومنٹ ہے بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. لیکن اس طریقے سے افطار میں جو افطار ہوتے ہیں اگر ہم بھرنے لگے اپنے پیٹوں کو اس طریقے سے، جو جیسے
کوئی اور چیز کو بھرا جاتا ہے، کسی ایک برتن کو بھرا جاتا ہے، تو پھر ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم میچور مدرس ہیں، ہم میچور نیشنز پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر میچورٹی پیدا کریں، جو ہم فیڈ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، تھوڑا شعور کے ساتھ ہاتھ کو ہولڈ کر کے پکاتے وقت دیکھنا ہے یہ ہیلتھ کی بینیفٹس کتنا ہے، زیادہ بوائل کرنے سے، زیادہ آئل ڈالنے سے، زیادہ مرچ ڈالنے سے کیا نقصانات ہیں، نمک کو ہولڈ کر کے ڈالنا، سبحان اللہ، سب چیزیں کنٹرول کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم روزوں کے اسپرچل بینیفٹس along with that ہم ہیلتھ بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ایک فرض ہے، جو بندہ ایک روزہ بھی، یقین مانیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بنا کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے، اگر وہ سال بھر بھی روزے رکھ کر اس کو ریپلیس کرنا چاہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 360 days روزہ will not be equal to 1 day روزہ of رمضان، سبحان اللہ، اتنی بڑی سعادت۔ on the other hand اس کا مطلب ایک روزہ ہمارا 360 روزوں سے بڑھ کر مل رہا۔ spiritually we are so much connected to Allah سبحانہ تعالیٰ، اور اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ہر چیز کا میجرمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، یہ کر لو میں تمہیں یہ اجر دوں گا، یہ کر لو میں تمہیں یہ اجر دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، کنگ بولتا پرائز از اپ ٹو می، جسٹ آپ کو یہ کمپٹیشن کرنا، بولتے کنگ دینے والا ہے، او بڑا بڑا دوں گا، کیا تو بھی سٹیزن تو بھی ملیں گا، یا کیا تو بھی اچھی بڑی چیز ملیں گی، ہماری لالچ۔ رب العزت مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ایک دم خالص، بنا پھٹا ہوا، بنا غیبت کرا ہوا، بنا گوسپنگ کرا ہوا، بنا گناہ میں ملوث ہوئے، بنا میوزک کے۔ سبحان اللہ، کیا ہم تیار کر پائیں گے 30 ایسے بہترین طاقتور روزے؟ 30 ایسے روزے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پلس سال کے سنت کے روزے جو ویک میں 2 بار رکھے جاتے ہیں، پلس منتھ میں 3 جو ہے نا ایام بیل کے روزے بھی ایام بیس کے روزے بھی ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ہماری اسپرچل بینیفٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ، تزکیہ ٹو کلین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھی ہمارے لیے فرض کر دیا، جو مالدار شخص ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، سبحان اللہ، اس سے پیوریفائی ہوتا ہے۔ کیا پیوریفائی ہوتا ہے؟ ہمارا مال، جو سال بھر کی سیونگ ہے اس کا صرف اور صرف 2.5%، سال بھر کی سیونگ کا جس 2.5%، اس سے ہمارا مال تو صاف ہو جا رہا، ہمارا باڈی ویٹ لاس ہوا تو کہاں تو بھی مشین پیٹر کو 2 کلو کم ہوا رمضان میں، بول کو خوش ہوتے ہیں کہ 2 کلو کم ہوا رمضان کے بعد، بول کو جمپ کرتے نا۔ تو سبحان اللہ، یہ جو کلیننس ہے، ایسا دیکھا گیا تو ہمارے اماؤنٹ میں کمی ہو رہی، مگر وہ ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ظاہری طور پہ وہ کم ہو رہا ہے لیکن ایکچولی وہ ہمارے لیے بینیفٹ ہے، ایسا دیکھا گیا، اور اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو قیامت کے دن جو بنا زکوٰۃ دیے کے آئے گا تو اس کا مال اس کے گلے میں توق کی طرح ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، اور ایک زہریلا اژدھا رہے گا جو اس کے سر پر جو یعنی ڈستا رہے گا اور بولتا جائے گا یہ ہوں میں ہوں تیرا مال، میں ہماری پیاری پیاری چوڑیاں، ہمارے پیارے پیارے زیور سب کو پگھلا کر نعوذ باللہ اس طریقے کی شکل، اسے ہاتھ لگانے سے پہلے ڈر محسوس کریں، کوئی پراپرٹی کا کوئی چیز کا انجوائے کرنے سے پہلے اس کے اوپر سوچ لیں کہ یہ میرے مال مجھے ڈسے گا تو نہیں قیامت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ۔ یہ تزکیہ ہو گیا ہمارے اسپرچل لحاظ سے، پلس ہمارے دل کلین ہو جاتا، محبت مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت کا جو بڑا فتنہ ہے اس میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ۔ میری امت کا بڑا فتنہ مال کی محبت ہے۔ when we start giving نا، literally آپ دے کر خوش ہونے والے بنیں، اور جب ہم دینا شروع کرتے ہیں تو اب ہمارے کو سمجھنے آتا ہے کہ ارے یہ تو مال کیا ہے؟ لوگوں کا حق ہے، تو دھیرے دھیرے ہمارے دل کشادہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ مومن بخیل نہیں ہوتا، تو پھر ہم دل میں کشادگی محسوس کرتے ہیں، ایک ہیپینس جس کو ہم تلاش کرتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں، بڑے بڑے کپڑے پہن کے یا بڑی بڑی تفریحات پہ، وہ خوشی دینے میں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں سے محسوس کرنے والا بنے۔ کسی مزدور کو کوئی چیز آپ چلتے چلتے دیں اور اس کی اسمائل اس کے چہرے پہ، کسی غریب کو اچھا کپڑا لا کر دیکھیں اور اس کے چہرے کی اسمائل دیں، وہ جو خوشی ہے وہ اصلی خوشی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیں دے کر محسوس کرانا چاہتا ہے، اور ہم اس میں ڈنڈی مار کر، اس میں لو کوالٹی آف چیزیں سیٹ کر کے ہم اپنی خوشی کا بدل کہیں ہم اپنے لیے
جو گناہ نہ سمیٹنے والے. اللہ نے ہمیں بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ ان لوگ اوبلیگیشنز کو دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے کی. جو زکوٰۃ دیے بغیر مال جمع کر رہے ہیں, اس کی جو مثال ہے, جو اسکالرز بتاتے ہیں, اس کی جو مثال ہے وہ ایک ناسور کی طرح ہے. وہ ایک لمپ آف دی باڈی, جو ایکسٹرا ماس, ایکسٹرا ٹیشوز جو جمع ہو جاتے ہیں ہماری اسکن کے اوپر. اللہ نہ کرے کسی کو ہو, اللہ ہم سب کو صحت آفت, اس طریقے سے ہے وہ ایکسٹرا مال کہ وہ ہم گویا کہ وہ جسم کا کچھ بڑا ہوا حصہ ہے, اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے نا. ہم پریشان ہونے لگتے ہیں, نوز باللہ کسی کو ڈائگنوز ہو گیا, ایکسٹرا ماس بن رہا ہے باڈی میں, بھاگو ڈاکٹرز کی طرف بھاگو. وہ زکوٰۃ کا وہ ایکسٹرا مال, وہ لمپ آف دیٹ ٹیشو ہے, دیٹ از کارسینوجنس ٹیشو, دیٹ از زیادہ ہے دکھے گا لیکن وہ ناسور کی شکل میں, کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, ہمیں اندر بخیلی پیدا کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بچا رہا ہے. دنیا اور آخرت کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اسے ہم ویٹ لاس کی طرح دے کر خوش ہونے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. حج, نیکسٹ پہلو جو ہمارا ہے حج کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھلایا اور ایک ویران گھر کو حضرت حاجرہ کی طرف سے آباد کرایا. اسماعیل سے فرما برداری سبحان اللہ پورے نیشنز کو بتائی. پھر قربانی دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہترین امام جو ہے نا پورے نیشنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ جو حج ہے یہ ہمارے میں سے مالداروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے اتنا خرچ کرو, اتنی دیر کا سفر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے کہیں بھی چیریٹی میں دے دو. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب وہاں بلاتے ہیں, اللہ ہم سب میں سے سب کو جو نہیں حج کرے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے. جو وہ لذت ہے کعبہ کو دیکھنے کی, وہ لذت, وہ ایک عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے. انسان جب اس کو دیکھتا ہے کتابوں میں پڑھنے کے بعد میں, قرآن میں پڑھنے کے بعد, وہ الگ کیفیت رہتی ہے. لیکن جب آنکھوں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے, آئی گیس کہ ان کے آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آئیں. وہ منظر, وہ خوشی ہی ایک عجیب رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کا دیدار کرائے, بار بار اپنے گھر کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہمان بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرائض میں سے حج کو فرض کر دیا. حج کی کیا حکمت ہے؟ ان کی بہت ساری حکمت ہے. ہمارا دماغ چھوٹا, ہماری سوچ چھوٹی, لیکن سمجھنا ضروری ہے. اپنی سوچ کے مطابق انسان تدبر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیوج گیدرنگ میں ہمیں بلا رہے, ہیوج گیدرنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بلا رہے. اور ہیوج گیدرنگ میں زبان الگ اور رہن سہن الگ, کھانا الگ, پھر اس میں سے سب کے کپڑے اوائی, سب کا ایک کلمہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک الحمد. سبحان اللہ. یہ وہ کلمات ہوتے ہیں. پوری یونیورس سے لوگ آئے ہوئے رہتے, پورے ورلڈ سے لوگ آئے ہوئے رہتے. سب کی زبان الگ لیکن کلمہ ایک, سب کا لباس الگ لیکن وہاں پر یونیفارم. کیا سکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ کچھ شعور سمجھ آ رہا ہے؟ یونٹی ان ڈائیورسٹی, یونیورسل بردرہڈ کا میسج انسان اگر حج دل سے ادا کرے تو وہ وہاں سے لے کر آئے. ایک زبان امام کعبہ کی اللہ اکبر کی صدا پورے کروڑس آف لوگ سجدے میں. کسی کو کسی کی زبان سمجھنے نہیں آتی, کسی کو کسی کا رہنا سمجھنے نہیں آتا, نہ کبھی ملاقات نہ کبھی سلام, لیکن سب اہل جنت سجدے میں. صرف یہ سما دیکھ کر کئی لوگ اسلام کو قبول کریں, کئی لوگ کہ وداؤٹ نوئنگ دا نالج, سب ایک ملٹری میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہجوم صرف ایک آواز پر جو ہے نا اس طریقے سے, جہاں بھی رہے گا, غفلت میں رہے گا, پانی کے پاس رہے گا, باتھ روم کے پاس رہے گا, بھاگ کر دوڑ کر آ کر سجدے میں. کیا سکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ صحیح میں رکھ کر کیا سکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بھاگو اللہ کے لیے, چلو جب چلنا پڑے, ففر رو الی اللہ, بھاگو جب چلنے کا وقت ہے چلو, جھکنے کا وقت ہے جھکو, محبت کے ساتھ. وہاں پر لڑنا منع ہے, جھگڑنا منع ہے, شہوت منع ہے. سبحان اللہ. 3 چیزوں کو یہیں چھوڑ کر جانا, پھر لے کر آنا ہے تقویٰ. جب بندہ وہاں سے واپس آتا ہے صاف ستھرا نیو بورن بیبی کی شکل. سبحان اللہ.
اللہ زندگی میں ایک بار وہ منظر دکھاتے ہیں، لائف میں ون فرض ہے وہ، لیکن وہاں سے آنے کے بعد کوئی پرایا دکھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پرایا محسوس ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے بڑے ہجوم میں اپنائیت دیکھنے کے بعد انسان کے اندر امت میں محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک نیا انسان بن کر پڑا، لیکن پھر اس میں تقوی شامل ہے، اس میں ہمارا ایمان شامل ہے۔ اسپرچل ہیلتھ کے لیے یہ 5 پہلو کیا تھے؟ ایمان، شہادہ، صلاح، صوم، حج۔ 5 پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستحکم بنایا ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا جاگنے کا، اور ہم اپنی اسپرٹ کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ 5 چیزوں کو ہم کو پکڑ کے رکھنا، 5 چیزوں میں سے چھوڑنا نہیں۔ نیکسٹ چیز جو ہے نا، انشاءاللہ ہیلتھ کی طرف آتے ہیں، تو وہ ہماری فزیکل ہیلتھ کی طرف۔ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا ہے، نیوٹریشن کا پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ پگننگ کھاؤ، یعنی خنزیر کے گوشت سے منع کیا گیا ہے۔ مردار پڑھ لیں آپ، خنزیر میں کیا بینیفٹ ہے؟ لیور کینسر، جو اوبیسٹی اینڈ کولیسٹرول اینڈ بی پی، شوگر، ہارٹ، پورے اس کے بائی پروڈکٹس ہیں نافرمانی کرنے والوں کی۔ شراب حرام کر دی گئی، سبحان اللہ۔ جو بھی چیزیں ورلڈ کی، جو چیزیں جو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لسٹ آؤٹ کر دیا آلریڈی ہمارے لیے۔ پھر فردر فلٹریشن حدیث کے مطابق قرآن میں کھانے کی چیزیں کیا؟ زیتون کھاؤ، انجیر کھاؤ، انار کھاؤ، سبحان اللہ، بہترین چیزوں کے نام لیے گئے۔ اور پھر حدیث میں دیکھا گیا تو شہد ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، پھر اس طریقے سے سرکے کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ چیزوں کو ہم کو لائف میں ایڈ کرنا۔ تو ایک پرفیکٹ مومنہ جو ہوتی ہے وہ اپنی نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اس میں بجٹ کی کیا بھی ضرورت نہیں۔ ڈونٹ تھنک کہ اب ہم کو بہت بڑا بجٹ بنانا پڑتا۔ ان لو بجٹ ہم اگر پلاننگ صحیح رہتی نا، اگر وداؤٹ پلاننگ ہم اچیو نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارا پلاننگ صحیح رہا نا، ہم بہت اچھے سے اس چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی ہیلتھ کے لیے نیوٹریشنسٹ بننا ہے۔ گھر کا نیوٹریشنلسٹ آپ ہیں، آپ اور میں ہیں، کہ مجھے اور آپ کو غذا کا کمپلیٹ پیکج دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں میری اچھی ماں بننے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے۔ تو ہیلتھ کے لیے نیوٹریشن حدیث اور قرآن سے ہم کو ملتے ہیں، پلس اپنا ریسرچ ورک، اپنے نالج امپلیمنٹ کریں، کمپلیٹ پیکج، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، سب کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم بھاگ رہے ہیں فروٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کمپلیٹ پیکج۔ پلیٹس میں 4 سیکشنز ہو، کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہو، پروٹینس بھی موجود ہو، اس میں وٹامنس بھی ہو، اور اس کے بعد تھرڈ حصہ جو ہے نا اسٹمک کا، جو خالی رہے گا۔ ایک حصہ پانی کے لیے رہے گا، حصہ غذا کے لیے رہے گا، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ دیٹس اٹ۔ تو اونلی تھنگ، اگر اس پہ پریکٹس کرے تو ہم پرفیکٹ ہیلتھ اچیو کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اوور لوڈ کرنا خلاص، پھر اس کے بعد بھاگو دوڑو، ایکسرسائز کرو، چورا نہ کھاؤ، پھر گرین ٹیز پیو، پھر ڈائٹیشین کے پاس بھاگو، نوبتش نہیں ہے، پورا پیکج الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا شعور ہے۔ نیکسٹ چیز جو آتی ہے ہم کو کلینینس کے تعلق سے ہے۔ کلینینس جو ہے نا ہاف آف دا فیتھ ہے، ہم سب کو پتا ہے کیا، الطہور شطر الایمان۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاکیزہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ نماز سے پہلے پاک ہونا ہے، اور شہادہ لینے سے پہلے بھی پاک ہونا ہے۔ رمضان میں بھی شرط ہے روزے رکھنے کے لیے، پاکی ہمارے لیے فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی ہمارے کو پیوریفائی کر رہی ہے، حج ہمارے گناہوں سے پیوریفائی کر رہا ہے۔ پورے اسپرچل پیوریفیکیشن اینڈ فزیکل پیوریفیکیشن، سبحان اللہ۔ وضو کرنا، طہارت سے رہنا، گھر صاف کو رکھنا، خوشبودار رکھنا، بخور لگا کے رکھنا، یہ تمام چیزیں آج جو سائنس بتا رہا ہے وہ ہم کو 1400 سال پہلے مائکرو آرگنزمس کا، ابھی مائکروسکوپ کا بھی ایجاد نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو اوپر سے سائنس بھیج کو، اوپر سے نالج بھیج کر ہم کو آگاہ کر۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت اگر ہم ہاتھ دھونے سے پہلے، آج جو ہم سینیٹائزرز لگا رہے ہیں، ہاتھ دھونے سے پہلے صرف اتنا سوچ لینا، یہ سنت طریقہ۔ ایک بار ہاتھ دھونے کا بدل ایک بار وضو کر لیجئے، جسم کے پورے نوسٹرلز کے اندر چھپے سو گلے کے اندر تھوڑا اندر تک پانی لگ جانا جو ہے نا اچھا ہے، مطلب پسندیدہ ہے۔ وضو کے اندر ناک کو اچھے سے صاف کرنا پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ہاؤ بلیسڈ وی آر، ہاؤ بلیسڈ۔ خالی یہ ایک سنت پریکٹس کرے تو کیا ہم اس انفیکشن سے نہیں بچ سکتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ لیکن وہ ہماری مسلمان گلیوں کو دیکھ لیں، ہمارے محلے کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہم سب کو پاک صاف رہنے کا نصیب کرے۔ تو مسلمان عورت کو ہمیں اپنے گھر، اپنے بچے، اپنے کردار
اور تمام چیزوں کو کلینینس کا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. تھوڑا سا ہم اسپیڈ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسرسائز. کیا اسلام نے ایکسرسائز کو اپریشیٹ کیا؟ واٹ ڈو یو سے؟ اوپن بک ایگزام ہے یہاں پہ سلائڈ میں کمپلیٹلی لکھا ہوا ہے حدیث حوالے کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ, آرچری سکھاؤ, ہارس رائڈنگ سکھاؤ. سبحان اللہ. اور اگر ہم صحابہ رضی اللہ تعالی صحابیات کی زندگی دیکھتے ہیں, حضرت فاطمہ کا زندگی دیکھیے تو وہ پانی سیندھ کر لیتے تھے کنویں سے, تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ان کے بغل میں گڈھے پڑے. سبحان اللہ. حضرت اسما بنت ابو بکر کا واقعہ, غار ہرا پہ غار سور میں چھپے ہوئے تھے, جب کون لے کر جا کو دے, کیا ہمت ہوگی ایک عورت کی, وہاں سے بڑا اتنا سفر. تم حضرت صفیہ کا کردار لے لیجیے. سبحان اللہ. بہترین مسلمان عورت فزیکلی ایکٹیو ہوگی اور جو ہے نا فزیکلی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے گی, اور اپنے وقت میں سے آج مشین آ گئے, ہر چیز میں ویکیوم آ گیا, واشنگ مشین آ گئے, چولہے آئے, چولہے جلانے کے واسطے لکڑیاں توڑنا نہیں ہے, جنگل کو جانا نہیں ہے, پانی سے ان کو لانا بھی نہیں ہے. آج تک کل تو نل میں سے بھی گھڑے اٹھانے کا بھی نہیں ہے, صرف ٹیپ کھولو پانی. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کیا کہاں جا رہی ہے؟ تو ایکسرسائز, اگر یہ چیزوں سے ہم کو ایکسرسائز اویلیبل نہیں ہے تو فزیکلی 10 منٹ, اگر استاذہ کا فرح تشمی کا دیکھیں آپ لیکچر, تو انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ ہم ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس باڈی کو موومنٹ دیں. ضروری نہیں کوئی پرٹیکولر یہ کریں, صرف اگر ہاتھ کو بھی ہلا لینا شروع کر دیتے ہیں, ہاتھ پیر, اپنے جسم کو, اپنی کمر, اپنی گردن, اپنے آنکھ, یہ 5-6 چیزوں کو اگر ہم ہلا کر ایک 10 منٹ کی واک کرنے کا اگر روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ کریں گے, اور گھر کے کام کاج تو اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی. سبحان اللہ. تو بہرحال ایک سکسیسفل وومن کے لیے نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ کلینینس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کو چاہیے ایکسرسائز کرنا. ٹھیک. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسڈ کیا ہے, ہر چیز کے نوکر رکھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے سٹانی بن گئے اور ہم بیمار پڑے. کیا بولے تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں, کیا بولے تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں. یہ ہماری ویلتھ ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے. اگر ہمارے پاس شعور نہیں ہے تو ہم کھا رہے ہیں, ٹیبل پہ سے ایسا ہٹا رہے ہیں, پھر ایسے بیٹھے رہے ہیں, اس طریقے سے ہماری ہیلتھ سپوائل ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. بچوں کے ساتھ ایکسرسائز روٹین پلان کریں, تھوڑا واکنگ کا پلان کریں, گیمز کا پلان کریں, تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو اچیو کر پائیں گے. اینڈ دیر از نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی, جب تک ہماری سانس ہے ہماری امید, کبھی بھی ہم دیر نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. نیکسٹ سلائڈ کی طرف. سو ٹو دا کنکلوڈ, فرسٹ پارٹ ہمارا جو 3 سیشنز میں ڈیوائڈ ہوئے تھے, ہیلتھ از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اے اسلامک کلچر, یا اسلام کا ایک پارٹ ہے. اسپرچوئل لائف اینڈ فزیکل ہیلتھ کے اوپر ہم بات کر چکے. چلیے نیکسٹ پہلو کی طرف جو ہے ہمارا ٹائم مینجمنٹ کی طرف ہے. جو ٹائم کے حساب سے جو ہے ایک سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ عصر کے نام سے ہے, قسم ہے زمانے کی, یعنی وقت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم دے کر بات کی ہے. تو وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. جو ہماری لائف ہے, اگر آپ ایگری کرتے ہیں, ٹائم از اکول ٹو لائف. ٹائم از اکول ٹو لائف. نوٹ کر لیجیے, ٹائم از اکول ٹو لائف. یعنی جو ٹائم ہم بولتے ہیں ٹائم جا رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے, جا رہا کیا, وہ لائف جاری ہے. ایک برف کی طرح ہے زندگی, اور وہ جس طریقے سے ایک ایک دن جاتے رہتا, وہ برف جیسا پگھلتے رہتا. ہم دھیرے 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 پگھل کر ہم مٹی میں پگھل رہے ہیں. ہم برف کی طرح پگھل کر مٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں. یعنی تو ہم اس میں اچھا سمیٹ لے رہے ہیں, یعنی تو ہم ضائع ہو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کرنا کیا ہے, ایک اچھی سمجھدار مسلم وومن اپنے ٹائم کا بہترین استعمال کرے. ٹائم مینجمنٹ اٹ سیلف از اے گریٹ سائنس, جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ اور بہت سارے ورکس اویلیبل ہیں. لیکن آج ہم اس پہلو میں ایٹ لیسٹ کچھ کی پوائنٹس, ہم نے کلاس میں بھی ایکٹیویٹی کی تھی, جو بہنیں ہمارے ساتھ ریگولر جڑی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹائم کو ہم نے پورے 24 باکسز اپنے ڈیوائڈ کرنا. ایک چھوٹا سی ایکٹیویٹی جو کلاس کی کرے تھے ہم لوگ, کہ 24 باکسز میں ڈیوائڈ کرنا. 24 آورس آف دی ڈے رہیں گے وہ. ایک ہفتے کے لیے کر کے دیکھیے, اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ڈفرینس محسوس ہوگے کہ 24 باکسز میں ڈیوائڈ کر کے ہر آور میں آپ کیا ایکٹیویٹی کر رہے. فرسٹ آور آف دی ڈے میں کیا ایکٹیو کرے. دیر سے اٹھے 5 to 10 کا پیکج اگر رکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, غیر رمضان میں, رمضان کے ٹائمنگز تو الگ رہیں گے,
اور غیر رمضان کے حساب سے میں شیڈول بتا رہا ہوں. 5 بجے اگر ہم اٹھنے کا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں تو 5 to 6 کیا کرے, 6 to 7 کیا کرے, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, اس طریقے سے پورا 10 بجے تک رات کے میکسیمم 9 سے 10 بجے سو جانا چاہیے. تو یہ شیڈول کے حساب سے اگر ہم باکسز ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اس میں فکس کرتے جائیں کون سا وقت ہمارا کام ویسٹ ہو رہا ہم کو سمجھنا ہے. امام غزالی کا میں ٹائم کے اوپر ریفرنس دیکھ رہی تھی تو انہوں نے جو سمجھایا ہے بہترین ہے کہ مجھے فجر سے پہلے عادت ڈالنی چاہیے. جو ایک اسٹرکچر میں نے اپنے لیے لکھا ہے ان کے نوٹ سے کہ فجر سے پہلے اگر بندہ اٹھ جاتا ہے تو وہ پھر فریش فیل کرتا ہے اور اس کا دن زیادہ پروڈکٹیو جاتا ہے. اور فرسٹ آور آف دا ڈے میں ہم کو پورا دن کا ڈے پلان کر لیں کہ آج میرے سب سے ٹائم کے حساب سے ارجنٹ اور امپورٹنٹ ورک کون سا امپورٹنٹ ہے مگر ارجنٹ نہیں, ویسی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے, وہ تھرڈ کیٹیگری آف دا ورک. تو اس طریقے سے اگر ہم کام کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے کیا ہے, سب سے پہلے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہماری نماز ہے, ہمارے بچوں کا گھر دیکھنا ہے, ہمارا پکوان ہے, ہماری ہیلتھ کو بھی کبھی بھی لیجر میں نہیں ڈالنا. ہمارا ہیلتھ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے نیوٹریشن کو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ پریورٹی ہمارا سیٹ اپ ہو جائے. کسی کو کال کرنا رہتا, کسی سے ہماری ڈیلنگ رہتی, کسی سے کمٹمنٹ ہے, ان چیزوں کو لسٹ آؤٹ کرنا. کیوں کمپنی والے کریں, ہم تو بڑی کمپنیاں چلا رہے, ہمارے گودوں سے تو بڑے بڑے پروڈکٹس نکل رہے جو ہیومینٹی کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. تو سب سے بڑے پروڈکٹ مینیجرز تو ہم ہی ہیں. ہم نہیں فالو کرے تو obviously نسلیں نہ کرا نکلیں گے. بہرحال یہ بہت بڑا موضوع ہے, انشاءاللہ آفٹر رمضان کا پلاننگ میں کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات رکھیں. لیکن کیونکہ بات آ چکی ہے, جس نے وقت ضائع کیا اس نے اپنی زندگی ضائع کی. 2 الفاظ میں بات کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز, نیکسٹ سلائڈ بتائیے, اس میں دکھانا چاہ رہی ہوں نصرت, اس کے بعد والی سلائڈ. اوکے, اب تھوڑا سا ریسپانسبلٹی آف ہز مدر دیکھنے سے پہلے یہ کچھ لوگ ہیں, جیسا کہ بات سیکنڈ پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کے پر بات ہو چکی ہے اور ہیلتھ کی طرف بات ہو چکی ہے. تھرڈ پہلو جو ہمارا ڈسکشن رہے گا وہ رہے گا کہ ایز اے مدر ہسٹری سے کچھ ماؤں کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے گریٹ انسان بنائے کیسے, واٹ واز دا کی وہ جو فالو کریں. تو سب سے پہلے جو نام میں نے لکھا ہے کہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ ہے, جس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے. وہ اس کی ماں کی کیسی عادت تھی معلوم ہے, وہ مسیڈونیا نامی جگہ تھی جس کے ایک کنگ کا بیٹا تھا. مگر اس کی ماں, بتایا جاتا ہے ہسٹری میں, اگر آپ اس کو گوگل کر لیں, میں بھی اس کو ہسٹری دیکھ کر ہی پڑھی ہوں, تو انہوں جو ہے نا مسیڈونیا میں رہتے تھے اور وہاں پر کیا ہوا معلوم ہے, ان کی ماں نے ان کے دماغ میں بچپن سے یہ ڈالا کہ تم جو ہے نا کسی خدا کے بیٹے, یعنی زوس نامی ایک گریٹ جو میتھولوجی کی ایک کتاب ہے جس کے حساب سے وہ جو زوس ہے, جو اس کا جس کے بارے میں اس کی ماں بتا رہی تھی, وہ فادر آف یعنی گاڈ آف گاڈ ہے, سب سے بڑا خدا کا تو بیٹا ہے. بلکہ بچے کو ذہن میں ڈالنا صحیح نہیں ہے, لیکن اس کا اثر یہاں پر ہم ڈسکس کریں. تو اس کی ماں کا وہ جو راز رہا ہے, جو سیکریٹ رہا ہے, وہ بچہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسپیشل محسوس کرا, ہمیشہ سے وہ اپنے آپ کو اسپیشل محسوس کرا, جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میسیڈونیا سے لے کر ایشیا مائنر یعنی بلاد شام, عراق میں بیبلون, پھر پرشیا, پورے وہاں کے کئی خطبوں کو کانکرٹ کرنے کے بعد میں, پھر انڈیا میں بھی کئی حصوں کو کانکرٹ کرنے کے بعد میں, پھر وہ آن دا وے ٹو واپس میسیڈونیا میں اس کا انتقال ہوا. تو یعنی بہت بڑا دنیا کا سکندر اعظم اگر آپ گوگل کریں تو بہت بڑا حصہ آلموسٹ اس نے کانکر کیا تھا. میں اور آپ چاہیں تو ہمارے بچے کر لیں یا میں کر لینا چاہوں تو ہو سکتا ہے نہیں. سائیکولوجی کا امپورٹنس دیکھیے, وہ بچے کو بچپن سے ویسی تربیت دی گئی تھی. بتایا جاتا ہے 10 سال کا وہ بچہ تھا الیگزینڈر جب چھوٹا تھا, تو اس کی ماں اس کے فادر کے پاس ایک گھوڑا, سرکش گھوڑا تھا. یہ بھی مشہور واقعہ ہے, بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے. سرکش گھوڑا تھا, وہ اس قابو میں نہیں آ رہا تھا. پورے لوگ دیکھو سپاہیاں ٹھہر کو کر رہے تھے. وہ جو الیگزینڈر بچے تھے 10 سال کا, وہ آ کر جو ہے نا بولتا کہ میں اس کو قابو کروں گا, اور ایک دم کانفیڈنٹلی وہ کریزی اور سرکش گھوڑے کو جو ہے نا اپنے اس میں قابو میں کر لیا, بیکاز بیک آف دا مائنڈ اس کے چل رہا تھا, آئی ایم سپر پاورفل. سی دا
psychology what plays, the words we utter in front of our kids بہت بڑا impact کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سپر محسوس کرانا یا پھر سپر ایگزیجریٹ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ہم اس کی قوتوں کا اندازہ کرا سکتے. ٹھیک, تو اس کے اندر سیلف کانفیڈنس اینڈ سیلف ایفیسی اتنی زیادہ ہوئی مدرس کے الفاظ کی وجہ سے, پھر وہ دنیا کا بہت ہی بڑا بادشاہ اور بہت بڑا حکمران رہا. صحیح تھا غلط تھا دیٹ از اے ڈفرینٹ ٹاپک, لیکن اس کی ماں کا بہت بڑا رول تھا. بہرحال اس کے بعد میں ربیعۃ الربیع بلکہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, تو ان کا اسٹوری میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ چھوٹے تھے ان کے فادر جو وہ بھی بہت بڑے ایک اسکالر رہے تھے حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں. تو انہوں جہاد پہ جاتے ہیں, ان کے فادر ربیعۃ الربیع ابھی پیدا نہیں ہوئے رہتے, ان کی مدر پریگننٹ ہے اور انہوں کے فادر جہاد پہ جا رہے ہیں. تو جہاد پہ جانے سے پہلے 30,000 درہم انہوں اپنی ماں کو دیتے, 30,000 یعنی اپنی وائف کو دیتے, 30,000 درہم ان کی یوز کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوتا معلوم ہے, وہ 30,000 درہم ان کی ماں لے کر کیا کرتے ہیں, ان کے فادر سے جاتے ہیں اور بہت عرصہ یعنی ربیعۃ الربیع پیدا بھی ہوئے اور بہت بڑے عمر کو پہنچے, تو اس وقت وہ فادر واپس آتے ہیں. واپس آنے سے پہلے سنت طریقے کے حساب سے انہوں مسجد میں جاتے ہیں. مسجد میں جا کر بہت سارے اسکالرس کو دیکھتے ہیں, ایک بہت زیادہ پرومیننٹ اسکالر رہتے ہیں, ان کو بہت پسند بھی آتے ہیں. وہ پھر واپس گھر کو آنے کے بعد میں بیوی سے بات ہوتی ہے, اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا ہوا, بچہ کیسا ہے, اور یہ رقم کہاں گئی. تو ان کی ماں بولتے ہیں کہ میں نے اس رقم کو آپ آتے جب مسجد میں گئے تھے کیا, بولے تو ہاں گئے تھے. وہ شخص کو دیکھے, وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ کون دکھے, بولے تو ہاں فلاں فلاں, پھر انہوں ڈسکرائب کرتے ہیں. تو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے, یہ وہ جو درہم آپ نے مجھے دیے تھے میں نے اس کی تربیت میں لگا. اور وہ فادر بہت زیادہ خوش ہوئے. تو ایک سنگل مدر کا رول دیکھتی, تو ہسٹری میں جتنے بھی گریٹ پرسن رہے ہیں بیہائنڈ دیم دا مدر بہت بڑا کردار ہے. جب مائیں بیدار ہوتی ہیں تو نسلیں بیدار ہوتی ہیں. جب مائیں اپنی فیشنز میں, اپنی ڈراماز میں, اپنی گوسپنگ میں بیزی ہو جاتے ہیں, تو آبویسلی بچے گیمز کھیلنے والے اور بچے بھی اس طریقے سے ڈسٹریکٹڈ ہیں. ان کو ویژن ہی نہیں ہے, نہ ماؤں کو ویژن ملا تو نہ بچوں کو ویژن ملا. جیسی ماں ویسے بچے, سبحان اللہ. بہرحال ہم ہوتے تو یہ پیسہ کہاں خرچ کرتے, کہاں انویسٹ کرتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ربیعۃ الربیع کی ماں نے صحیح جو ہے نا جگہ خرچ کیا, کیونکہ اسلام کے محدثین میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے, جس کو ایک سٹار جو انہوں نے اسکالرز کی جو لسٹ ہے اسلام کی, اس میں ایک سٹار ایڈ کیا. سبحان اللہ, بہت بڑا سودا. الحمدللہ ایک بہت سمجھدار ماں ہونے کا مثال تھی. پھر امام مالک کی مثال لے لیتے ہیں, انہوں بھی سنگل مدر ہے, اور یعنی ان کے فادر تھے مگر پیرالائز تھے, بیڈ پر تھے, زیادہ کام نہیں کر پا سکتے تھے. ایروز وغیرہ جو اس زمانے کے تھے وہ بیٹھی جگہ جو بھی بناتے تھے, تھوڑا سا ارننگ ہوتی تھی, تو وہ رول تھا. لیکن ماں جو تھی, بچہ جو تھے امام مالک کے اس میں بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو سنگر بننے کا شوق تھا. تو انہوں کیا کرے, اب ماں کے سامنے ظاہر کرے کہ مجھے سنگر بننا. ہم لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہاں یہ کون سا پروفیشن ہے, تم نے کہا وہ. ماں کیسے ڈیل کری وہ سچویشن کو. ماں کیا بولے, اچھا آپ سنگر بننا چاہتے ہو, کیوں سنگر بننا چاہتے ہو, نہیں ہمارے گھر کے پاس ایسا سنگر آتا. اس زمانے میں جو بھی تھا گانا وگانے والے جو روڈ پہ وغیرہ رہتے ہوں گے مشغلے کرنے والے, تو ان لوگوں کو دیکھو کتنے لوگ واہ واہی کرتے ہیں, کتنے لوگ اطراف میں رہتے ہیں. دس انسپائرڈ می لاٹ. تو وہ ماں جو ہے نا بچے کی وہ سائیکولوجی کو پکڑ لے کے انہوں کیا بولتے ہیں, دیکھو بیٹے یہ جو سنگر ہے, یہ جو گلیمرس پیشہ ہے, وہ صرف تمہاری جب تک تمہارے پاس اٹریکشن رہے گا, جب تک تمہارے پاس ہنر رہے گا, تب تک تم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ رہے گے, مشغول رہیں گے. لیکن دا مومنٹ تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں رہے گی, آواز میں بریک اپ ہو جائے گا, تو تم سوسائٹی سے آؤٹ ہو جاتے. تو اس وقت امام مالک کی ماں نے کیا ٹرک کی کہ انہوں نے اپنے بچے کو وہ اسکالر والے ہولیا والا ڈریس جو رہنگا گھترا جو بھی ایک لوز جو گارمنٹس وہ لوگ پہنتے ہیں وہ کپڑے پہناتے ہیں, اور پھر اونچی جگہ پہ بتایا جاتا ہے ٹھہرایا کرتی تھی, اور ان سے بچے سے پوچھتی تھی. کیا پوچھتے تھے, بیٹے ظہر کی نماز میں کتنے رکعت ہیں. بچہ بولتا ہے, چھوٹا بچہ 8-10 سال کا, کیا بولے گا 4 رکعت ہیں. تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کیا بولے تو میری مطلب اس کو ایک فیلنگ, اسپیشل دل کھانے کی فیلنگ آتی تھی, اینڈ میکینیکلی آگے ورک ایزی ہوتا تھا.
بچے میں جستجو پیدا ہوئی، ایک سپارک ہارٹ کے اندر اس کے ایک سپارک پیدا ہوا، اور جستجو دیکھتے ہیں کہ جو نافیہ مولا ابن عمر بول کر ایک بہت بڑے، یہ بھی ایک بہت بڑے امام ہیں، اسکالر ہیں، تو ان کے پاس یہ امام مالک کیا کرے، فالو اپ کرنا شروع کرے. جیسے ہی شوق ہوا تو نافیہ بن عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے اسٹرکٹ ٹائمنگ کے آدمی تھے، زیادہ بات نہیں، کچھ نہیں، اپنے ریسرچ ورک کرنا، اپنا جیسا خطبہ دینا، اپنا مسجد میں کلام کرنا، واپس آنا. تو امام مالک ان کو ٹریس کرتے تھے کہ وقت پہ جاتے ہیں، یہ مسجد سے یہ وقت کو جاتے ہیں، تو انہوں کیا کرے، ان کو فالو اپ کرنا شروع کرے. تو مسجد سے گھر کا سفر، گھر سے مسجد کا سفر کا جو وقت رہتا تھا، ان کو فالو کر کے اس وقت میں ان سے دوستی کرے، اس وقت میں بہت سارے مسئلے مسائل سیکھے، اور دھیرے دھیرے جو ہے نا گولڈن چین آف نریشن آف حدیث میں امام مالک، نافیہ بن ابن عمر، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اوتھینٹک چین میں سبحان اللہ ان کا شمار ہو. امیجن ایک بچے کا وہاں سے شوق، اور جو گولڈن چین آف جو بتائی جاتی ہے حدیث کی سب سے اوتھینٹک، اس میں شمار. سی دا رول آف مدر، سبحان اللہ، آلموسٹ لائک اے سنگل مدر. الحمدللہ. امام شافعی کے بارے میں دیکھ لیجئے. امام شافعی کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کا سلیبس بچپن میں تیار کیا، ان کو کہاں سے علم حدیث دلانا ہے، کہاں سے قرآن پڑھانا ہے، کہاں سے مفسرین سکھانا ہے، کہاں سے اخلاق سکھانا ہے، ہر کوئی چیز جو ہے نا امام شافعی کی ماں نے تیار کی. اینڈ شی واز آلسو اے سنگل مدر. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا. تو ایک ماں کو مطلب یہ ساری چیزوں کے لیے پیسوں سے زیادہ ایک ویژن کی کتنی ضرورت ہے. بڑے بڑے امام پیدا ہو رہے ہیں. امیجن حدیث کے اندر کتنا بڑا مقام ہے. امام بخاری کا دیکھ لیجیے، پتا ہے یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے. امام بخاری تو ایک ڈیسیز لاغ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. بتایا جاتا ہے کہ حضرت ان کی جو والدہ ہیں وہ رات میں دعائیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی بینائی آتی ہے. اور دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے تاکہ وہ تیرے دین کی خدمت کر سکے. سبحان اللہ. اور ایسا بچہ جو امام بخاری کے نام سے بنتا ہے تو پھر وہ قرآن اور قرآن کے بعد میں موسٹ اوتھینٹک بک کا آتھر بن جاتا. ماں کی دعا، ماں کی کوشش، ماں کی جدت. سبحان اللہ. امیجن کہ کیسا آنر، کیسا ریسپیکٹ کے ساتھ، کیسا ایجوکیشن کے ساتھ ایک جو ہے نا مدرس اپنے نسلوں کو تعمیر کر رہے ہیں. اتنا ہیوج گیپ کہاں آیا، کہاں ہم لیگ ہو رہے ہیں. ہمارے کو دیکھنا ہے ہماری زندگی کے مشغولات کہاں ہیں، ہماری شکایتیں کیوں ختم نہیں ہوئی، ہماری مصروفیت کیوں ختم نہیں ہوئی، ہماری صحت کیوں ساتھ نہیں کری، ہمارا ٹائم کیوں ساتھ نہیں کری. سب کا اگر ایک آنسر ہے تو لیک آف ویژن. لیک آف ویژن. جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا تو تمام چیزیں انسان اپنے آپ کو ایک کلاس کا دن امیجن کریے یا ایک دعوت کا دن امیجن کر لیجیے. کلاس تو سب لوگ کرتے مشکل ہے، لیکن اگر دعوت یوزلی ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک دعوت کا دن امیجن کر لیجیے. ایک دعوت پکانا ہے بولے تو 10-15 لوگوں کا کھانا شام تک بنانا ہے یا مغرب تک بنانا ہے. گھر کی صفائی بھی ہو جاتی، پورے بچے بھی نہا لیتے ہیں، اپن بھی نہا لیتے ہیں، لوگوں کے آنے کے واسطے استقبال بھی ہو جا رہا، کھانا ایکسٹرا فوڈ بھی پک جا رہا. سبحان اللہ. اور پلیزنٹ بھی رہتے ہیں اور سکون سے بھی رہتے ہیں، گھر بھی اچھا دکھتا، پورے جنے حشاش بشاش، بیکاز وی ہیو اے پلان فار ایوننگ. آن دا ادر ڈے ایک ٹائم کا کھانا بنانے میں شام ہو جاتی، بچے بھی نہیں اٹھ رہے، صفائی بھی نہیں ہو پا رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی. تو سبحان اللہ، وین وی ہیو اے ویژن انرجی بھی آ جاتی، ٹائم میں بھی برکت. دا تھنگ از وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ویژن کہ مجھے اپنی نسلوں کے لیے تعمیر کرنا ہے، مجھے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ امت کی ماؤں کا وہ کردار دیکھنا ہے. ام سلیم کا کردار لیجیے جو حضرت انس کی والدہ تھی، حضرت زبیر کی والدہ کا لکھ لیجیے، حضرت صفیہ بنت ابو طالب. سبحان اللہ، کیا کردار تھے وہ. حضرت مریم کی ماں، انی نظر تو ما فی البطن، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے نظر کر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، صرف نام لے رہی ہوں کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف نام لے رہی ہوں، آپ کو پورا ان کا سٹرکچر پیچھے سے یاد آ جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ڈیزرٹ میں جا کے رہنے کے باوجود بھی بچے کی اس طریقے سے پرورش کی. جب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بچہ کیا بولا، والد آپ مجھے فرمانبرداروں میں سے پائیں. کوئی شکایت نہیں، میرا فرسٹ برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں ہوا، آپ میرے واسطے گفٹ میں لے، آپ میرے کو چھوڑ کر نہیں گئے. کون ذہن بنائے.
कैसी तरबियत हुई डेजर्ट के अंदर एक माँ, क्या टूल्स थे, क्या स्किल्स थे, कहाँ से पेरेंटिंग सीखी थी, खुदा से लगाव, ईमान। एक माँ फॉर्म बनाती है और एक माँ फॉर्म बिगाड़ती है। अब हमारे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, हमारे बापों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी माओं को, अपनी बहनों को उस तरीके से एजुकेट करें, उन्हें ऑनर और रेस्पेक्ट दें, उन्हें सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट समझे। ये 50% ऑफ द नेशन है। इसे झुटलाया या हकारत के साथ इसे हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। उनको एजुकेट किया जाए, उन्हें बैकग्राउंड में नहीं रखा जाए, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ना समझा जाए। एक मटेरियल की तरह एक औरत को समझेंगे तो वो औरत उसी चीजों में मुलविस रहेगी, सिर्फ अपने सिंगार में, सिर्फ और शॉपिंग में, सिर्फ अपने खाने में, सिर्फ अपने डाइटिंग में, इस तरीके से मुलविस। तो उस तरीके से उन्हें अहमियत दिया जाए कि वो सुरमाया तैयार कर सके। वो प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो नस्लें तामीर हैं। अल्लाह ताला हमें इसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऑन द अदर हैंड देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी वाकया देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से भी वाकया बहुत मशहूर है कि उन्हें जब शुबा हुआ कि उनके शौहर का जो माल था उसमें कोई हराम का मिक्सचअप है बोल के मालूम हुआ, तो उन्होंने क्या करे, एक बकरा खरीदे, अपने कोई चीज बेच कर बकरा खरीद कर लाते हैं और अपने बच्चे की परवरिश उस हलाल रिस्क से करते हैं। और बच्चा बड़ा होकर क्या बना? अगर कुरान उतरती आशार में तो बताया जाता है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में। सुभान अल्लाह। दुनियावी एतबार से अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ बहुत मशहूर है। उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था, माँ ने उसे इतना मोटिवेट किया, आगे फिर वक्त का जमाने का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। सुभान अल्लाह। ये वो माएँ हैं। अब ये कुरान से अगर हम कुछ वाकयात देख लेते हैं कि अगर माएँ फोकस नहीं रहती, अगर माओं का, घर की औरत अगर दुरुस्त नहीं रही, तो फिर अगर नबी प्रॉफिट भी हो तो बेनिफिट नहीं पहुंचा है। आप एग्जांपल समझ रही होंगी कौन से दो एग्जांपल्स मैं बोलना चाह रही हूँ। औरत घर की सही नहीं थी, दो मिसालें फ्रॉम द कुरान, गेट द क्लू। दो मिसालें फ्रॉम द कुरान जिसकी प्रॉफिट्स वाइफ जो यानी ईमान नहीं लाने की वजह से, गलत चीजों में मुलविस होने की वजह से नबी ने अपनी आंखों से अपने बेटे को डूबते हुए देखा। एक है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरी मिसाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली। जहां माँ दुरुस्त न हो, बाप का नबी होना भी पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आई थिंक इतनी मिसालें हमारे लिए समझने के लिए काफ़ी हैं और हम इंशाल्लाह एक इग्निशन अपने अंदर महसूस करें कि मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ से आगे की लाइफ को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करना है। अब थोड़े से टिप्स हम देख लेते हैं कि वो कौन से टिप्स रहेंगे जो मुझे एज ए मदर जो है ना, एज ए मदर मुझे फॉलो करनी है कि पेरेंटिंग टिप्स आप कह लें इसे। तो करना क्या है वो पॉइंट्स को मैं इंशाल्लाह समराइज करने की कोशिश करती हूँ विदाउट एनी टेकिंग मोर टाइम, क्योंकि हमारा पेरेंटिंग का अलग से एक प्रेजेंटेशन रहेगा आफ्टर रमजान के इसमें मैरिज पेरेंटिंग टाइम मैनेजमेंट, इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट सीरीज में प्लान्ड है। बल्कि यहाँ पर कुछ टिप्स, क्योंकि अच्छी मदर बनने का हम इरादा कर लिए हैं तो कुछ टिप्स हम अपने लिए लिख लेते हैं कि करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुझे बच्चों को ऑर्डर्स देना नहीं। अगर बच्चे अगर किसी और चीज में मुलविस हैं, फॉर एग्जांपल आज के हिसाब से पहले तो बच्चे बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन आजकल फोनों में बिजी हो जा रहे हैं, गेम्स में बिजी हो जा रहे हैं या चीजों अलग चीजों में मुलविस हो रहे हैं। तो करना क्या है, आप उनको जो कराना चाहते हैं, एक ट्रेन में एक औरत जा रही थी, बहुत मतलब एक मशहूर वाकया है कि एक और दो औरतें ट्रैवल कर रही थी, दोनों के साथ अपने अपने बच्चे थे। एक औरत है, उसका बच्चा बुक पढ़ रहा, दूसरी औरत है, उसका बच्चा गेम्स खेल रहा। एक औरत है, उसका बच्चा बुक पढ़ रहा, और एक औरत है, उसका बच्चा गेम्स खेल रहा, कंटिन्यूअसली गेम्स। तो फिर वो सेकंड औरत शॉक हो जाती, शॉक होकर बोलती कि आजकल के बच्चे और बुक्स कैसा ले रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड औरत बोलती कि मैं कभी भी उनको बोली नहीं बुक्स पढ़ो बोलती,
میں کرتی کیا تھی, میں خود بکس پڑھتی ہوں. یہ تو پوائنٹ, بچے ہماری آواز سے نہیں ہمارے عمل سے. اگر ہم اپنے آپ کو بکس میں انوالو کریں گے, اگر ہم پڑھنے والے بنیں گے, تو ایٹومیٹیکلی بچے ہم کو دیکھ کر پڑھیں. تو فرسٹ ٹپ آف دا ڈے از ریڈ قرآن ان فرنٹ آف اور چلڈرن. کثرت سے, کوئی بھی خالی وقت ہے تو قرآن اور موبائل کو ساتھ میں رکھنے کی کوشش کرنا ٹیبل پہ. کہ کون سی چیز ہم اٹھاتے ہیں, دن میں کتنے بار ہم فون اٹھاتے ہیں, دن میں کتنے بار ہم قرآن اٹھاتے ہیں, کبھی کمپیریزن کریے. ایک بہت اچھا واٹس ایپ پہ بھی ایک کمپیریزن آیا تھا, دیکھیے قرآن موبائل بولتا ہے میرے کو یہ سلیکٹ کرے گا, قرآن بولتا رہتا نہیں نہیں یہ مجھے سلیکٹ کرے گا, پھر بعد میں ایٹ لاسٹ وہ بندہ آ کے موبائل کو اٹھاتا. یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے, قرآن ٹیبل پہ رکھنا, اپنا موبائل ٹیبل پہ, کتنے بار ہم موبائل اٹھا رہے, کتنے بار ہم قرآن. جسٹ ٹیسٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو کرنا کیا ہے, اسپیشلی یہ تو رمضان کا مہینہ ہی قرآن کا مہینہ, کرنا کیا ہے, زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے. قرآن رحمت بھی ہے, قرآن شفا بھی ہے, اور قرآن بچوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ بھی. جب ہم پڑھتے رہیں گے تو بچے بولتے ہیں مما اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یو ول گیٹ دا چانس ٹو شیئر ود دیم آلسو. وہ خود ارجنگ محسوس کریں گے, وہ خود اپنے انٹرسٹ سے آ کر ہم کو پوچھنے لگیں گے. سبحان اللہ. سیکنڈ کیا ہے, آفر صلاح آن ٹائم ان فرنٹ آف یور چلڈرن. تو کرنا کیا ہے کہ بچوں کے سامنے یعنی وقت پر, صحیح وقت پر نماز اگر ہم ادا کرنا شروع کر دیے تو بچے کیا ہے دھیرے دھیرے ہمارا دیکھ کر خود بخود نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ ڈے ول کم دے ول لیڈ دا صلاح. سبحان اللہ. اتنی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بچے ہم کو امامت کرائے. اللہ ہم سب کو وہ وقت نصیب کرے. اللہ ہمارے بچوں کو مساجد کے اماموں کی جگہ کھڑے کرے, وہ سائنٹسٹ بھی ہوں, وہ ڈاکٹرز بھی ہوں, اور مساجد کے امام بھی. یاد رکھیے اسلام میں اب ہم اتنا قرآن پڑھ لیے, ہمارے 26 ختم ہو کر 27واں پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے, تو ہم کیا محسوس کر رہے ہیں, اس میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ کبھی اتنے سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں, نیئرلی 1000 سائنٹیفک فیکٹس ہیز بین ڈسکسڈ ان قرآن. سبحان اللہ. یہ ایمبریولوجی جس میں سے ہم نے ایک ٹاپک پر سائنٹیفکلی ڈسکس کیا, دیٹ از ایمبریولوجی. ایسے بہت سارے فیکٹ ہیں. ایسٹرولوجی, اور اس کے بعد میں ہم اس کے پہاڑوں کے پر بھی ہم اپنی ریگولر کلاس میں کہہ رہے تھے کہ کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیل کی طرح گارڈ دیا. ڈے آف ججمنٹ کے اوپر پورا فزکس اویلیبل ہے. سبحان اللہ. یعنی جو جوڑے میں شکلوں میں بنائے ہیں, سی کے اندر کے بارے میں دیکھ لیجیے, کون سا سائنس سبحان اللہ قرآن میں نہیں. بٹ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور سائنس کی علم کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا. یہ بہت بعد ہوا کہ قرآن اور سائنس کو الگ کر دیا. مطلب علم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے, اقرا, پڑھو, بولے پڑھو خالی سائنس یا پڑھو قرآن. پہلے علماء ہوتے تھے, وہی سائنٹسٹ ہوتے تھے. جتنے بھی جو زکریا رازی لے لیجیے, وہ بھی ایک علماء دین ہے. یا پھر بہت زیادہ فاطمہ فہری لے لیجیے, یا ایسے کوئی اسکالرز لے لیجیے, ان کا جو علوم ہے وہ دین کی جڑوں سے پھوٹا ہوا ہے. سبحان اللہ. جب ہم نے دین اور دنیا کو لے لیا تو ملا ایک مسجد کے ہو گئے, سائنٹسٹ کے پاس قرآن نہیں ہے, ملا کے پاس سائنس اور سوشل کی بک نہیں ہے, تو وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ دونوں کے پاس انکمپلیٹ پیکج ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے. ہم نے اپنی قوم کو خود تباہ کرنے کا سامان کیا. قرآن نے کبھی بھی ان علوم کو غلط اور صحیح میں ڈیوائڈ نہیں کیا. کہ اللہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹرز, انجینئرز کے ساتھ ساتھ قوموں کو لیڈ کرنے والے امام بنا. سبحان اللہ. اینڈ اٹ از پاسبل. اگر ہم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ, اگر ہم آپ کوشش کریں, آپ ڈزنٹ مین کہ آج ہم کوشش کریں ود ان 1 year ریزلٹ آتا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں. روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے, مشہور محاورہ. آج کی نسلیں اگر ہم شروع کریں گے تو ہماری نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشن میں انشاءاللہ بہت بڑا فرق ہے. ہاں, اتنا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری ان نسلوں کو جو ہم پرورش کر رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ بگڑیں گی. اگر ہم یہاں پر لائٹ لے رہے ہیں تو اب امیجن کہ ایک بچے کو اگر اس کا زندگی کا ویژن ہی نہیں پتا, اف ہی تھنکس دیٹ ہم زندگی میں پیدا کیے گئے ہیں ہم شادی کرنے کے لیے, یا ہم پیدا ہوئے ہیں, کیا ہم بچوں کو مثال دے رہے ہیں, شادیاں شادیاں شادیاں, پیدا ہوئے جب سے پورا بڑے ہونے تک شادی شادی, یا پھر ہم گھر بنانا اگر ہمارا مشن ہو گیا. تو بچے کیا سمجھتے ہیں, ہمارا بھی کام یہی ہے, گھر بنانا اور شادیاں کرنا اور مر جانا, کھانا پینا اور مر جانا. یہ اگر ہم مثال پیش کر رہے ہیں تو پھر بچے بھی وہی زندگی گزاریں. ہم ان کو ری ڈائریکٹ کریں, بیٹے آپ کو اچھا انسان بن کے آپ کو 100 لوگوں کی پرورش کرنا, آپ کو سوسائٹی کے اتنے کمزور لوگوں کو آپ کو سہارا بننا. تو بچہ نہ خود انڈیویجولی وہ کرے گا بلکہ 100 نہیں 1000 لوگوں کو وہ اپنے ساتھ کرے. ہر بچہ قوم کا 1000 لوگوں کو پروان چڑھا رہا ہے, 1000 لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, تو امیجن قوم ترقی کیسے نہیں کرے.
ہر کوئی لینے والا نہیں ہے, دینے والا ہے. See the difference, سبحان اللہ. What Quran asks us to do, and ہم نے کیا اس کا مطلب لے لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں میں بس تسبیح کرنا نماز ہے یا اسلام ہے, یا پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا اسلام ہے. سائنس از ڈفرینٹ, اسلام از ڈفرینٹ, پالیٹکس از ڈفرینٹ. نو, پوری خلیفت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو بھیجا ہے. تو پالیٹکس, اسلام, ایوری تھنگ از یونائٹیڈ. سبحان اللہ, ایک ہے, سب ایک چھتری کے اندر ہے. اس کو کاٹ 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 کر ہم اللہ کی رحمت لینے سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا شعور عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں ڈونٹ بی ٹو مچ اسٹرکٹ اینڈ ہارش ٹورڈز دی کڈس اینڈ ٹرائی ٹو کام یور سیلف ان کیس آف ڈس اوبیڈینس. کیونکہ بڑے بھی غلطی کرتے ہیں, بچے بھی غلطی کرتے ہیں, ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, ساری قرآن پڑھ لیتے ہیں, پھر کیا ہمارے سے سر کے کوئی ہے ہم یہ دعویٰ کریں. یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ بچے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے. کہیں نہ کہیں ہم سے گناہ ہوتے ہی جاتے ہیں, ہم سے سیکھتے ہیں, پھر چڑھتے ہیں, پھر گرتے ہیں. تو بچے بھی ہماری ہی طرح ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہلکا معاملہ رکھنے کی کوشش کرے. ٹرائی ٹو بی فرینڈلی رادر دین ٹو بی مدر. بچوں کے ساتھ ہم مدرلی کے ساتھ ساتھ فرینڈلی رہنے کی کوشش کریں. ہاں, لیکن ہم نے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں دیکھ لیا کہ دے شوڈ بی ایک حیا کا پردہ. اٹ ڈزنٹ مین کہ حیا بھی ختم ہو جا رہی ہے اور بچے ریسپیکٹ نہیں کر رہے. فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ایک پردہ بھی ہم کو مینٹین کرنے آنا چاہیے. allow room for mistakes. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ غلطیوں کے لیے انہیں چھوٹ دی جائے. بچے آپ کو کیسا چھپاتے معلوم ہے. میں ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ دیکھ رہی تھی, بچے جھوٹ بولنے کے بعد میں یا بچے چوری کرنے لگتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمارا فرینڈلی بیہیویئر, بچوں کے اندر ڈر ہے جس کی وجہ سے بچے ہمارے سے بات چھپانے لگے. تو اگر ہم ان کو مسٹیکس, اٹس اوکے بیٹے, میرے سے بھی مسٹیک ہوتی ہے, دیکھو بچپن میں ہم ایسا کرے تھے, تو بچے کیا اپنے مسٹیکس کو کھل کر ہمارے سامنے بولنے لگتے ہیں. تو کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پیرنٹنگ کے ہنر عطا کرے. اس کے بعد میں کرنا کیا ہے, ان فرنٹ آف یور چلڈرن ریگولرلی واٹ یو وانٹ دیم ٹو ڈو. جیسا بکس کی ایگزامپل دیے تھے, تو زیادہ سے زیادہ کلیکشن آف بکس, بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بچے زیادہ پڑھتے ہیں, جو بڑے ہو گئے, کوئی بھی پڑھنے والے لوگ جو نہیں, جس کی مشغلہ ریڈنگ ہے نا, تو اس کا برین کھلتا ہے, نروز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور انسان کے اندر نیو تھاٹس آتے ہیں, ایک براؤڈر ویژن آتا ہے, نیرو تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ایک نیو ایسپیکٹ آف لائف آتا ہے. تو ڈیولپ دا ہیبٹ آف ریڈنگ, کثرت سے ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں, یا پھر ہیلتھی ہیبٹس جو آپ بچوں سے کرانا چاہتے ہیں, میں اور آپ اپنی لائف میں کرنے کی کوشش کریں گے. اور گھر میں بھی میٹنگس ہونا چاہیے, فرینڈلی میٹنگس ہونا چاہیے, گھر کے پلاننگس ہونا چاہیے. عید آ رہی تو عید ایونٹ پلان کیا جائے بچوں کے ساتھ مل کر, یا پھر اگر بچے نہیں ہیں, نیکسٹ جنریشن ہمارے ساتھ ہے, تو آپ ان کے ساتھ, اگر ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں, نیکسٹ جنریشن ہمارے ساتھ ہے, تو فیملی کے ریلیشن شپس میں اگر ہمارے بچے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو, ایونٹس کو پلان کریں گے. شب قدر آنے والی ہے بیٹے, شب قدر میں ہم کیسا اسپینڈ کریں گے, کتنا آپ سمجھتے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں, ہم فزیکل اسٹرینتھ کیا ہے, ہم کیا ہیلتھی کھائیں جس میں ہم جگ سکتے ہیں, ہم کیا ایکسرسائز کریں, دن میں کتنا ریسٹ لیں, سب چیز بچوں کے ساتھ. عید آ رہی بیٹے, عید کیسا پلان کرنا ہے, رمضان آنے سے پہلے رمضان کیا آپ کے مشن ہے, کیا ہمارا پلاننگ ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو ڈسکس اینڈ ہیو ریگولر میٹنگس ان آور ہاؤس. سبحان اللہ, ایک آتھینٹسٹی آتی ہے, ہمارے میٹنگ ٹائم ہو, ہماری ڈائریز ہو, ہمارے ٹاسک ہو. سبحان اللہ. تھنک آف نائس, کیا بولیں گے, انڈسٹریز کی طرح کام کریں, کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز سے بھی بڑھ کر ہمارے گھر. انسٹل گڈ بیہیویئر, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اخلاق پہ کردار کرنا. جیسے ہم بیہیو کریں گے, بچے ہمارے کو کاپی کریں گے. تو اخلاق کیا ہے, تمام چیزوں سے بہتر چیز ہے. تو اخلاق کے اوپر ہم کو زور کرنا ہے. ڈیمونسٹریٹ لو ٹو دیم, مطلب بچے بہت زیادہ پیار کے یہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ پیار اور دلار کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو کس لیتے تھے, اور کس لے رہے تھے, صحابی بولتے میرے 10 بچے ہیں, میں ابھی تک کس نے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر محروم ہے, محبت سے, تو میں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بچوں کے ساتھ شفیق رہتے تھے. حضرت ان کا واقعہ ہے نا, امام علی کیا حسن اینڈ حسین کے کو جو ہے نا, سبحان اللہ, آپ گودوں میں اٹھائے رکھتے تھے, اور نماز کے دوران میں جو ان کی نواسی تھی وہ بھی آپ کے شولڈرز پہ بیٹھا کرتی تھی. تو سبحان اللہ, دس از اے وے آف لو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے جھلکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈیلی روٹین ہم بچوں کے ساتھ پلان کر سکتے ہیں. ڈونٹ فلفل دیئر ایوری ڈیزائر. ہاں, یہ صبر بھی سکھانا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بچوں کو پیار کریں تو ہم ان کی ہر ڈیزائر پوری کریں گے, بلکہ صبر بھی سکھانے کی تلقین کریں. ایون دو اف وی کین فلفل دیٹ, کوئی ڈریس پسند آ رہا, کوئی ہابی پسند آ رہی, کوئی چیز پسند آ رہی, صبر سکھانے کے لیے اسکالرز بتاتے ہیں, ریسرچ کے مطابق we have to make them pray
تھوڑا تھوڑا صبر کرنا ہے، کیونکہ زندگی میں ہم ہیں، ہم سب چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم دے رہے ہیں، لیکن بچوں کے اندر جو ہے نا وہ صبر ختم، تو ان کو صبر سکھانا ہے. ہمارے زمانے میں کیسا ہوتا تھا، ہر چیز ہم بولتے تھے عید میں لیں گے بیٹے، کوئی بکس ہم طلب کریں، ہاں نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ بار ہم یہ کر لیں گے. ہمارے بچے کے وہ بیگ پسند آیا وہ بیگ لے کے، حالانکہ گھر میں بیگس پریزنٹ ہے، وہ کھلونا پسند آیا وہ کھلونا لے کے. تو یہ کیا ہے، بچوں کو اسپوائل کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو ان کو صبر بھی سکھانا ہے، کچھ ڈیزائرز کو ان کو انکمپلیٹ بھی رکھنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میک lots of دعا فار them. سبحان اللہ، بچوں کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ اللہ کہ ان کے لیے ہم ان کے حق میں بہت ساری دعائیں کریں. ربی حبلی من الصالحین، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. ایسی بہت ساری دعائیں جو ہے نا قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں کہ جو تربیت اولاد کے اوپر جو ہے نا ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں، جس میں ہم اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعائیں کریں. یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹو سمرائز دا پوائنٹس، ربنا ہب لنا، یہاں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے شیئر بھی کریں گے. ٹو سمرائز دا پوائنٹس، لاسٹ 2 منٹس بچے ہیں. کیا کیا ہم نے سیکھا ہے آج؟ ہم نے دیکھا ہے بنت حرام جاگ ذرا، ایک سکسیسفل مدر اپنی اسپرچل ہیلتھ پہ دھیان دے گی، 5 اوبلیگیشنز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور دل کے ساتھ اس کے بینیفٹس جانتے ہوئے، اسپرچل بینیفٹس اینڈ فزیکل بینیفٹس. اس کے بعد ہم اس کے اوپر نیکسٹ سلائیڈ ہم نے دیکھے تھے، نیکسٹ پوائنٹس ہم نے دیکھا تھا کہ فزیکل ہیلتھ پہ دھیان دینا ہے، دیٹ از کمپرائزز آف نیوٹریشن، ہیلتھ، کلینینس اینڈ ایکسرسائز. یہ تینوں چیزوں کو اگنور نہیں کرنا اف یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل لیڈی اور سکسیسفل مدر. اس کے بعد میں ٹائم مینجمنٹ اسکلس ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ شوڈ بی پلان ڈے، رینڈم ڈے نہ ہو، سلیکٹڈ ہو، پریورٹی سیٹ اپ ہو، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ چیزوں کو پریورٹی دی جائے، اور جو نان امپورٹنٹ ہے بہتر ہے کہ لغو چیزوں سے میں اور آپ اپنی زندگی کو کلین رکھے. اس کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھے ہیں جس میں بہت سارے جو ہے نا گریٹ چیزوں کے اسکالرس کے نام دیکھے گئے ہیں کہ سکسیسفل پرسن آف دی ورلڈ کے پیچھے ایک سکسیسفل مدرس. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سیکنڈ، میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، ایک یہ ہے اشعار ہے، جہاں فانی کی بقائے حیات ہے عورت، جہاں فانی کی بقائے حیات ہے عورت، جو سچ کہوں تو وجہ کائنات ہے عورت، اسی کے دم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے دم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، گلوں کا رنگ ہے کنجوں کی نعت ہے عورت. یہ تپتے صحرا میں گھنے پیڑ کا سایہ ہے، یہ تپتے صحرا میں گھنے پیڑ کا سایہ ہے، سلگتے جون میں دسمبر کی رات ہے عورت. انہیں ملی ہے دنیا میں جنتوں کی بشیر، انہیں ملی ہے دنیا میں جنتوں کی بشیر، کہ جن کے گھروں میں واجب الاتفاق ہے عورت. وہی ہے ماں بہن بیٹی وہی شریک حیات، وہی ہے ماں بہن بیٹی وہی شریک حیات، ہر ایک روح میں حمیدہ صفات ہے عورت. حجاب حسن حیا زیور ہے، شرم اس کا لباس، حجاب حسن حیا زیور شرم اس کا لباس، جو سادگی میں بھی ہو تو کمال ذات ہے عورت. جزاک اللہ خیر. یہ تھا اے بنت حرام جاگ ذرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بولنے اور سننے سے زیادہ سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکسیسفل مدرس بنائے، سکسیسفل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہترین سرخرو مائیں اور سرخرو بندیاں بن کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے.